Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد طاہر کراچی سے سوال کرتے ہیں، پیٹ میں گیس روک کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس بارے میں ضرور رہنمائی فرمائیں۔ تو محمد طاہر نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ پیٹ میں گیس ہو، گیس کو روک کر نماز پڑھنا، اس طرح نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کے پیٹ میں گیس ہے تو وہ اس کا خشوع و خضوع نماز میں نہیں رہے گا کہ سب سے پہلے وہ وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے، کیونکہ جب آدمی کے پیٹ میں گیس ہو، وہ گیس کو روک کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا خشوع و خضوع نہیں رہتا، اس کا دھیان دوسری طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور کیونکہ وضو کرنا لازمی ہے اس کے لیے کہ پہلے وہ وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے، کیونکہ وضو بعض لوگ یہ سستی کرتے ہیں کہ چند ہی منٹ لگیں گے، اس کے بعد ہوا خارج کریں گے کہ کون وضو کرے۔ حالانکہ وضو کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی وضو کرتا ہے کہ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جب وہ کلی کرتا ہے تو اس سے جو غیبت کی ہے یا اس نے اس کے منہ کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح کہ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کہ کتنی فضیلت ہے، کتنی ثواب کا کام ہے وضو کرنا۔ لوگ جو ہوتے ہیں یہ سستی کا شکار ہوتے ہیں، وضو نہیں کرتے، پیٹ میں گیس کو روک کر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس سے نماز میں خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نور محمد یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ ایک بندے کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، وہ وضو کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، اس بندے کو کوئی بیماری ہے یا کسی پرابلم کا شکار ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اس حالت میں اپنی نماز کو کیسے مکمل کرے؟ پلیز اس حوالے سے رہنمائی ضرور کریں۔ بھائی نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کا وضو بار بار فاسد ہو رہا ہے، بار بار اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو گیس کا مرض ہوتا ہے، گیس کی وجہ سے بار بار ان کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یا اسی طرح بعض لوگوں کو قطرے کی بیماری ہوتی ہے، یعنی پیشاب کے قطرے بار بار خارج ہوتے رہتے ہیں، اگر تو بیماری کی شدت میں اتنا کمی ہو کہ اس بندے کو اتنا وقفہ مل جاتا ہو کہ وہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکتا ہے، پھر تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو بھی کرے، اور اگر نماز کے دوران اس کا پیشاب کا قطرہ گر گیا، اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور پھر پیشاب کا قطرہ جسم کے جس حصے پر بھی لگے گا تو جسم کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کا پاک کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران قطرہ آ جاتا ہے یا پھر ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس سے دوبارہ طہارت کر کے نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ یاد رکھیے، یہ اس وقت کی صورت ہے جب انسان کی مرض کی شدت میں کمی ہو، لیکن جب مرض کی شدت میں زیادتی ہو، یعنی کہ ہوا خارج ہونے یا پھر قطروں کے گرنے کا مرض اتنی زیادہ ہے کہ ہر ایک منٹ میں ہوا خارج ہو رہی ہے یا پھر قطرے گر رہے ہیں، وضو قائم نہیں رہ پا رہا، تو پھر ایسا شخص شرعی معذور ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرے، اس نماز کے وقت کے دوران جتنی نمازیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر کسی کو ہوا کے خارج ہونے یا اسی طرح قطروں کے گرنے کی بیماری ہے تو اس نماز کے وقت کے دوران اگر اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پھر قطرے گر جاتے ہیں تو ایسے شرعی معذور شخص کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ یاد رکھے کہ صرف اس مرض کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ پیش آ جاتی ہے تو پھر اسے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔
مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، اب ظہر کی نماز کا وقت جب تک رہے گا وہ اس وقت میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہے گا پڑھ سکے گا، چاہے فرض نماز ہو، قضا نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت ہو یا وتر ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار وغیرہ سب اعمال اس نماز کے وقت کے دوران وہ انجام دے سکتا ہے، اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی وہ دوسری نماز کا وقت داخل ہوگا تو اب اس شخص کا وضو فاسد ہو جائے گا، اس وقت اسے دوبارہ نیا وضو کرنا ضروری ہوگا، اور پھر اسی طرح دوسری نماز کا وقت جب تک رہے گا وہ اس وقت میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ یعنی کہ ایسے شخص کو شریعت مطہرہ نے شرعی معذور کا نام دیا ہے کہ جیسے کثرت کے ساتھ مرض کا لاحق ہو، اس کا وضو قائم نہ رہ سکتا ہو، اسے اتنا ٹائم بھی نہ مل پا رہا ہو کہ وہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کر کے ایک نماز کے وقت میں جو عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ شریعت نے اسے شرعی معذور قرار دیا ہے، یہ رعایت دی ہے کہ وہ قطروں کے آنے کے باوجود یا پھر گیس کے خارج ہو جانے کے باوجود اپنی نماز کو جاری رکھے، پورا کرتا رہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اسے اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر ایسا شخص شرعی معذور نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر حکم یہی ہے کہ جب بھی اس کا وضو ٹوٹے تو وہ نیا وضو بنا کر اپنی نماز پھر سے پڑھے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر دوسرے بھائیوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.